کیا ہوگا اگر ایک دن آپ کسی انسان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ دیکھیں جو انسان کی نہیں بلکہ موت کی علامت ہو۔ فلم اسمائل ایک ایسی خوفناک کہانی ہے جہاں ایک پراسرار مصیبت لوگوں کو ایک ایک کر کے خودکشی پر مجبور کرتی ہے۔ ڈاکٹر روز جب اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مریضہ کو خوفناک انداز میں مرتے دیکھتی ہے تو اسے اندازے بھی نہیں ہوتا کہ اب اگلا شکار وہ خود بننے والی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے ارد گرد کے لوگ بدلنے لگتے ہیں اور ہر چہرے پر وہی ڈراؤنی مسکراہٹ نظر آنے لگتی ہے۔ آخر یہ کون سی طاقت ہے اور کیا اس سے بچنا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد کہانی ڈاکٹر روز کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ روز ایک ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں ماہر نفسیات ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کافی مصروف اور تھکی ہوئی رہتی ہے۔ روز اپنے مریضوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی اپنی زندگی بھی ذہنی دباؤ سے بھری ہوتی ہے۔ اس کی منگنی ٹریور نامی شخص سے ہوتی ہے مگر ان دونوں کے تعلقات میں وہ گہرائی نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ روز کی زندگی کا سب سے بڑا زخم اس کی ماں کی موت ہوتی ہے۔ بچپن میں اس کی ماں شدید ذہنی بیماری اور منشیات کی عادت کا شکار تھی۔ ایک رات روز نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن خوف کی وجہ سے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ یہ واقعہ آج تک روز کے ذہن پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایک دن ہاسپٹل میں ایک نئی مریضہ لائی جاتی ہے جس کا نام لورا ہوتا ہے۔ وہ شدید خوفزدہ ہوتی ہے اور بار بار کہتی ہے کوئی ہستی اسے مارنا چاہتی ہے۔ لورا بتاتی ہے کہ چند دن پہلے اس نے اپنے پروفیسر کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے وہ ایک عجیب مخلوق اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ کورا کہتی ہے وہ چیز مختلف لوگوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اچانک کسی کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی وہ اجنبی بنتی ہے کبھی کوئی جان پہچان والا۔ لورا روتے ہوئے روز سے کہتی ہے یہ چیز چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں۔ روز اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ لورا صرف ذہنی دباؤ کا شکار ہے لیکن اچانک لورا کا رویہ بدل جاتا ہے۔ وہ ایک کونے کی طرف خوف سے دیکھنے لگتی جسے وہاں کوئی موجود ہو، پھر اس کے چہرے پر وہی خوفناک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ روز حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لورا اچانک شیشے کا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور اپنی گردن کاٹ کر خودکشی کر لیتی ہے۔
یہ سب کچھ روز کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ منظر روز کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ ذہنی طور پر ٹوٹنے لگتی ہے۔ اسے ہر جگہ عجیب آوازیں اور خوفناک مسکراتے ہوئے چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ لورا کی موت کے بعد روز مسلسل بے چینی محسوس کرتی ہے۔ اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہے کہ اچانک اسے باورچی خانے سے آواز آتی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے وہاں جاتی ہے مگر کچھ نہیں ہوتا۔ اگلے دن روز اپنی بہن ہولی اور اپنے بھانجے جیکسن کے سالگرہ میں جاتی ہے۔ وہ جیکسن کو خوبصورت تحفہ دیتی ہے، لیکن جب جیکسن تحفہ کھولتا ہے تو اس کے اندر روز کی مردہ بلی کا جسم ہوتا ہے۔ سب لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ روز کو یقین نہیں آتا کہ کیسے ہوا۔ اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ بلی کب غائب ہوئی۔ اس واقعے کے بعد ہولی روز پر غصہ کرتی ہے۔ خاندان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ روز کی ذہنی حالت خراب ہو رہی ہے۔ ٹریور بھی اب اس سے دور ہونے لگتا ہے۔ روز کو عجیب و غریب مناظر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ کبھی اسے لگتا ہے کہ کوئی شخص اسے گھور رہا ہے، کبھی کسی کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ نظر آتی ہے، کبھی فون پر عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایک دن ہاسپٹل میں روز اپنے مریض سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک مریض کے چہرے پر وہی ڈراؤنی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ روز خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ روز اب یقین کرنے لگتی ہے کہ لورا سچ کہہ رہی تھی۔ وہ اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران وہ اپنے سابق بوائے فرینڈ سے رابطہ کرتی ہے جو ایک پولیس افسر ہوتا ہے۔ جوئل روز کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ دونوں مل کر لورا کے ماضی کی تحقیقات شروع کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لورا نے جس پروفیسر کو خودکشی کرتے دیکھا تھا اس نے بھی کسی اور شخص کو مرتے دیکھا تھا۔ تحقیقات کے دوران ایک خوفناک سلسلہ سامنے آتا ہے۔ ہر متاثرہ شخص نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو خوفناک انداز میں خودکشی کرتے دیکھا ہے۔ اس کے چند دن بعد وہ خود بھی خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ گویا ایک مصیبت ہوتی ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ روز اور جوئل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس مصیبت کا شکار لوگ عام طور پر 4 سے 7 دن کے اندر مر جاتے ہیں۔ روز کو احساس ہوتا ہے کہ اب اس کی باری آنے والی ہے۔ روز کی حالت دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے۔ وہ حقیقت اور وہم میں فرق ہونے لگتی ہے۔ ایک دن اسے لگتا ہے اس کا مریض کارل اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ وہ چیخنے لگتی ہے اور ہاسپٹل کے عملے کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہاسپٹل انتظامیہ اسے چھٹی لینے کا مشورہ دیتی ہے۔ ٹریور اب روز سے خوفزدہ رہنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے روز ذہنی مریض بن چکی ہے۔ روز جتنا اسے سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے، ٹریور اتنا ہی اسے پاگل سمجھتا ہے۔ ایک رات روز کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی چیز موجود ہے۔ وہ اندھیرے میں چلتے ہوئے اپنے کمرے تک جاتی ہے۔ اچانک اسے اپنی ماں دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کی ماں کے چہرے پر وہی خوفناک مسکراہٹ ہوتی ہے۔ روز چیختی ہے مگر اگلے ہی لمحے سب غائب ہو جاتا ہے۔ اس دوران روز کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص اس مصیبت سے بچ گیا تھا۔ اس کا نام رابرٹ ٹیلی ہوتا ہے، لیکن وہ اب جیل میں قید ہوتا ہے۔ روز اور جوئل اس سے ملنے جاتے ہیں۔ رابرٹ بتاتا ہے کہ اس نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے خوفناک کام کیا تھا۔ اس نے ایک شخص کو دوسرے کے سامنے قتل کیا تھا۔ اس طرح مصیبت اگلے گواہ میں منتقل ہو گئی اور وہ خود بچ گیا۔ یہ سن کر روز ہل جاتی ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ کسی اور کو شدید صدمہ پہنچانا ہے۔ روز خوفناک سلسلے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہ کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، اس لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اپنے ماضی کے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ اپنے بچپن کے پرانے گھر کی طرف جاتی ہے جہاں اس کی ماں مری تھی۔ یہ گھر اب ویران اور تباہ حال ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی روز کو عجیب آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سایہ اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ وہ اپنے بچپن کی یادوں میں کھو جاتی ہے۔ اسے وہ رات یاد آتی ہے جب اس کی ماں درد میں تڑپ رہی تھی۔ چھوٹی روز دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ وہ مدد بلا سکتی تھی مگر خوف کی وجہ سے خاموش رہی۔ اسی جرم کے احساس نے اسے ساری زندگی پریشان رکھا تھا۔ اچانک روز کو اپنی ماں نظر آتی ہے
اس کا جسم عجیب انداز میں مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ماں کی شکل والی وہ مخلوق روز کو کہتی ہے، تم کبھی نہیں بچ سکتی۔ روز چیخ کر کہتی ہے وہ خوف سے بھاگے گی نہیں، وہ اپنے ماضی کا سامنا کرے گی۔ روز گھر میں آگ لگا دیتی ہے تاکہ اس شیطانی ہستی کو ختم کر سکے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ خود کو جوئل کے گھر میں پاتی ہے۔ وہ سکون محسوس کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ سب ختم ہو چکا ہے، لیکن اچانک حقیقت سامنے آتی ہے کہ سب ایک وہم تھا۔ دراصل روز ابھی بھی اسی ویران گھر میں موجود ہوتی ہے۔ شیطانی مخلوق اپنی اصل شکل میں اس کے سامنے آتی ہے۔ وہ ایک انتہائی خوفناک غیر انسانی وجود ہوتا ہے جس کے کئی مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ وہ مخلوق روز کے منہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ روز مکمل طور پر اس کے قابو میں آ جاتی ہے۔ اسی وقت جوئل وہاں پہنچتا ہے۔ وہ روز کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن روز کے چہرے پر وہی خوفناک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جوئل بے بسی سے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے جبکہ روز اپنے اوپر پیٹرول ڈال کر آگ لگا لیتی ہے۔ روز چکر مر جاتی ہے اور جوئل اس خوفناک منظر کا گواہ بن جاتا ہے۔ فلم اسی خوفناک انجام پر ختم ہوتی ہے۔ اب مصیبت جوئل تک منتقل ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہنے کا اشارہ ملتا ہے۔ اگر آپ کو اس فلم کی کہانی اچھی لگی ہو اور آپ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔